بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے اور شریف خاندان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک کے بعد ایک ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی کہ ان کا سارا پلان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے بالکل برعکس صورتحال ہوئی ہے، اور باقی تو باتیں چھوڑیے، میڈیا چینلز نے، ظاہر ہے سوشل میڈیا نے جو سوالات اٹھائے، جس طرح سے ایکسپوز کیا، جس طرح سے چیزیں سامنے آئیں کہ یہ رانا شمیم کون ہیں، کیسے کیسے ان کو نوازا گیا تھا، پھر جیسے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ نوٹرائز جہاں سے کرایا وہیں سے نواز شریف صاحب کی رپورٹس اور ان کے ڈاکومنٹس نوٹرائز ہوتے تھے، پھر یہ لندن کیوں گئے، پھر اس کے علاوہ وہ 17 پوائنٹس جو عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ میں نے شہر اقتدار کے پروگرام میں اٹھائے وہ آپ کے سامنے رکھے، عدالت میں جو چیزیں سامنے آئی وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو رانا محمد شمیم صاحب کے بیٹے احمد حسن رانا نے جو 2 انٹرویوز دیے، ایک کاشف عباسی صاحب کو اور ایک انہوں نے شاہ زیب خان زادہ صاحب کو انٹرویو دیا، ان 2 انٹرویوز نے تو اس سارے پلان کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ ٹھونک دیا ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے جو پیغام بھجوایا ہے رانا محمد شمیم کو، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی۔ کاشف عباسی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، کاشف عباسی صاحب نے ان سے پوچھا احمد حسن رانا ان کے بیٹے سے کہ آپ نے پہلی بار یہ بیان حلفی کب دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، میں نے تو صرف واٹس ایپ پر کاپی دیکھی ہے۔ والد صاحب نے کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو آرام سے دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا جواب بنائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹے نے ابھی تک، جو بیٹا وہاں پر عدالت میں ان کی جانب سے پیش ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک اس نے بیان حلفی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور کاشف عباسی صاحب نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ آپ تو ان کے وکیل تھے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا جی، پھر کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میرے لیے تو یہ بہت سرپرائزنگ ہے کہ انصار عباسی صاحب کو مل گیا، میڈیا کو مل گیا، صحافیوں کو مل گیا اور آپ کو نہیں ملا۔ انہوں نے جواب دیا کہ والد صاحب سے دوستی ہے لیکن ہم اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا کر گئے تھے کہ وہ امریکہ کانفرنس پر جا رہے ہیں۔ تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کو لندن کا نہیں پتا تھا کہ انہوں نے لندن بھی جانا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں وسپر وائنز منال پر ہے وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے مت اللہ جان صاحب نے فون کیا، میں نے کہا میں پتہ کر کے بتاتا ہوں، تو پھر میں نے پتہ کیا۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ خبریں چل رہی ہیں، ویلاگ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں اور والد صاحب دونوں وکیل ہیں، ہم ایک دوسرے سے چیزیں چھپا کے چلتے ہیں۔ تو پھر کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ اگلی سماعت پر آپ کے والد پیش ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پیش ہوں گے۔ اس کے بعد کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے لندن سے آپ کے والد صاحب نے کیوں نوٹرائز کرایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ انہوں نے پاکستان آنا تھا، پاکستان سے آ کے نوٹرائز کرا لیتے، پاکستان سے آ کے جو ہے وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ تصدیق کرا لیتے، یہاں پہ آ کے بیان حلفی دے دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرے والد دیں گے، میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ نو کمنٹس۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا، ابھی کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے بغیر سوال کیے خود ہی کہا کہ جناب آپ کو تو پتہ ہے آپ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، میرے جو والد ہیں وہ نون لیگ کے وکلا ونگ کے عہدیدار رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ماسٹر طالب جو ہیں میرے چچا، ان کو ڈینگی ہوا، 6 کو ان کی وفات ہوئی، والد صاحب نیو یارک تھے، وہاں سے لندن گئے، وہاں اپنے نواسے سے ملے اور بیان حلفی دیا۔ تو باقی انہوں نے جو بات بھی اہم پوچھتے رہے کاشف عباسی صاحب، اس کو وہ یہی کہتے رہے کہ اس کا جواب میرے والد صاحب خود دیں گے۔ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، صحافیوں کو پتہ چل چکا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، وہ نیو یارک سے یو کے گئے، لندن گئے، وہاں سے کراچی آئے، وہ وائس چانسلر بھی ہیں، وہاں سے کراچی سے خانے وال گئے، خانے وال سے عارف والے گئے، عارف والے سے پھر پتہ نہیں کہاں گئے، پھر اسلام آباد آئے۔ تو بس وہ تھک گئے اور انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ باقی انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی اس سے فائدہ کسی نہ کسی کو تو ہوگا، آپ بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا شہباز صاحب کو کہا کہ آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کسی نہ کسی کو سیاسی فائدہ ہوگا، ظاہر ہے مریم صاحب کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے نام بھی لیا، مریم صفدر نواز انہوں نے نام لیا اور دبے الفاظ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کا مریم صاحبہ کو عدالتوں میں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اطہر من اللہ صاحب پر الزام لگایا کہ اطہر من اللہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تک کیوں خاموش رہے، پہلے کیوں نہیں بولے، یہ جو جج ہیں رانا شمیم، اس پر انہوں نے کہا اطہر من اللہ بھی تو مشرف کے زمانے میں منسٹر تھے اور بعد میں افتخار چودھری کی موومنٹ کو جو ہے جوائن کر لیا، تو بندے کی سوچ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اور کچھ سوال کیے، انہوں نے کہا رانا شمیم جواب دیں گے۔ بیان حلفی جو ہے انہوں نے کہا کہ کاشف عباسی صاحب نے کہ کیا بیان حلفی انہوں نے آپ سے ڈسکس ہی نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، بس وکالہ نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنا وکیل کریں، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے چلے مجھے اس قابل سمجھ لیا کہ اپنا وکیل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا،
میں سچا ہوں تو اس لیے والد صاحب مجھ سے گریز کرتے ہیں، فون پر بات بہت کم کرتے ہیں، اور سنوکر کھیلنے کے لیے جاتا ہوں تو میری بیوی میرے والد سے مجھے اجازت لے کر دیتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آیا وہ ان کا سنوکر کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ میں نے سنوکر کھیلنے جانا ہے، تو میرے والد جو ہیں ان سے میری بیوی مجھے اجازت لے کے دے گی۔ جو شاہ زیب خان زادہ صاحب والا پروگرام ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس تیاری کے ساتھ وہ پروگرام کرتے ہیں، جس طرح سے کاؤنٹر کوشچنز کرتے ہیں، وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ تو مجھے پہلی بار لگا کہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں تو کروں کیا، کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کروں، کس طرح سے سوال کروں۔ مطلب وہ الٹا شاہ زیب خان زادہ صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے۔ انہوں نے مختلف باتیں کرتے ہوئے شاہ زیب خان زادہ صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے 12 بجے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ آرام سے چلے جاتے ہیں یا والد صاحب سے پوچھ کر جاتے ہیں؟ تو پھر شاہ زیب صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اگر اپنا کام جاؤں گا تو ظاہر ہے ان سے پوچھے بغیر جاؤں گا، ان کا کام جاؤں گا تو ان سے پوچھے جاؤں گا، لیکن اگر میں ان کا وکیل ہوں تو پھر تو ان سے پوچھ کے جاؤں گا سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ابھی سنوکر کھیلنے جانا ہے، بیوی کو کہوں گا وہ اجازت لے کے دے گی۔ والد صاحب نے صرف مجھے یہ بتایا کہ تاریخ کیسے لینی تھی۔ میں غصے بھی ہوا، پھر کہتا غصے تو نہیں ہوا، لیکن میں نے ریئیکشن دیا کہ آپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ میں نے کیسے تاریخ لینی ہے اسلام آباد کورٹ سے جا کے۔ لیکن پھر ظاہر ہے والد ہیں، میں یس سر کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بیگم کو بلکہ بلا کر کہا کہ ان کو کہو کہ اتنا تو مجھے نہ سکھائیں کہ ڈیٹ کیسے لینی ہے، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جتنا میں نے کہا ہے اتنا کہنا، اور جتنا وہ مجھے کہیں گے اتنا بولوں گا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی وہ ریسٹ کر رہے ہیں، بچوں نے بتایا کہ وہ ریسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہیں، شاہ زیب خان زادہ کو کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بالکل ان کی نواز شریف سے ملاقاتیں نہیں، نواز شریف سے براہ راست ان کا رابطہ بھی رہا، ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، اور میمو گیٹ میں بھی ان کے وکیل رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں پیدا لاہور میں ہوا، رہتا اسلام آباد میں ہوں، دل میرا کراچی ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ سندھ میں کسی پنجابی کا وہاں پہ جج رہنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر وہ کراچی کی تعریفیں بھی کرنے لگے کہ میں ظاہر ہے وہاں پہ میں نے کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں تھے پنجاب میں، تو اس وقت وہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو ان کو ملنے بھی گئے تھے، اور ان کے والد نواز شریف کے دوست ہیں، انہوں نے جا کے والد صاحب کا تعارف کرایا، نواز شریف بڑے اچھے طریقے سے ان کو ملے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب مجھے گیٹ آؤٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے سارا بتایا کس طرح کہتے ہیں کہ احکامات جاری کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے دوستوں کے میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، ان سے آپ پوچھ لیں، اور میرے والد کو آرڈر دینے کی عادت ہے، آپ ابھی انہوں نے کہا کہ شاہ زیب کو کہا کہ شاہ زیب نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران ہی والد صاحب کو فون ملا دیا، اور انہوں نے کہا جی والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو کمنٹس۔ وہ بہرحال آپ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سارے معاملے پر جو ان کے حامی ہیں نون لیگ کے میڈیا میں، جو صحافی اینکرز ہیں، وہ اس وقت شرمندگی سے پانی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کیا۔ اتنا رسوا کر کے رکھ دیا ہے ان دو انٹرویوز نے ان تمام نون لیگ کے حامیوں کو۔ پہلے ظاہر عدالت سے رسوائی ہوئی، پھر یہ گھر کے بھیدی نے جو لنکا ڈھا دیا، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ ڈیفینڈ کریں تو کریں کیا۔ اسی ساری صورتحال میں مریم صاحبہ نے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغام بھجوا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ احمد رانا صاحب جو وکیل ہیں، جو بیٹے ہیں رانا شمیم صاحب کے، ان کو مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ٹی وی انٹرویو سے روکا جائے، یہ کسی انٹرویو میں مزید نہ جائیں۔ اور دوسرا مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کا وکیل بھی چینج کرنا چاہیے رانا شمیم کو۔ شریف خاندان پہلے بھی ماضی میں وکیل دیتا رہا ہے، جب کسانوں کا معاملہ تھا تب بھی شریف خاندان کی شوگر ملز کا معاملہ تھا تو کسانوں کی طرف سے وکیل جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب اس وقت جج تھے چیف جسٹس سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کل کہاں میٹنگ ہوئی ہے اور آپ کس کی طرف سے آئے ہیں۔ ابھی جب یہ 15-16 اینکرز گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو وکیل کیا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب مفت تو کسی کا کیس لڑتے نہیں ہیں، اور یہ جو اینکرز سارے تھے ان میں سے کوئی ایک ٹکا بھی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی سوال ہے کہ کس نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ کروڑوں روپے کی فیس دی تھی یا لاکھوں میں فیس دی تھی۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں نیا وکیل کون آتا ہے، رانا شمیم صاحب کی طرف سے یا ان کا بیٹا ہی جو ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہی وکالت کرے گا۔ لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کا بیٹا وکالت نہیں کرے گا، کوئی اور ان کی طرف سے وکیل پیش ہوگا، اور خود بھی ان کو ظاہر طلب کیا گیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ احمد حسن رانا صاحب جو ہیں وہ اب مزید ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ ایک انٹرویو وہ دیں، اور وہ دیں وسیم بادامی صاحب کو، تاکہ وسیم بادامی صاحب کے معصومانہ سوالات ہوں۔ اور میں تو وسیم بادامی صاحب کا ریئیکشن دیکھنا چاہوں گا کہ وسیم بادامی صاحب کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ بڑا ہی زبردست انٹرویو ہوگا
میرا خیال ہے نور اور شاہ زیب صاحب کا انٹرویو زبردست تھا، مزہ آیا دیکھ کے، جتنی بار آپ دیکھیں آپ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں کاشف عباسی صاحب کا بھی۔ لیکن مجھے انتظار ہوگا کہ اگر یہ پابندی لگ بھی جائے، کسی طرح سے وسیم بادامی صاحب کو منت ترلا کر کے انٹرویو لینا چاہیے، اور بڑا ہی وہ زبردست انٹرویو ہوگا اگر وسیم بادامی صاحب انٹرویو کریں گے تو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، الگ نہیں ہم سب کا ہمیں ناصرو، اللہ حافظ۔